جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازش چودھری۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نفسیاتی مسائل۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہر گھر میں نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے جنم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ جیسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اب ہم یہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ہم اس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ نازش آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ جی سر مجھے بتائیے کہ آج کل نفسیاتی مسائل بہت بڑھ چکے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازش آج کل کے دور میں نفسیاتی مسائل اس لیے جنم لے رہے ہیں زیادہ تر کیونکہ ہماری خواہشات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، ہمارے گھروں میں پرابلمس کریٹ ہو چکی ہیں، ہم پرابلمس کو سولو نہیں کرنا چاہتے، ہم فیس نہیں کرنا چاہتے پرابلمس کو، ان کا سلوشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم شارٹ کٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل تب جنم لیتے ہیں جب آپ مسلسل ناکامی اور فیلئر کی طرف جاتے ہیں، جب آپ کسی بھی فیلڈ، کسی بھی میدان، کسی بھی طرف ناکام اور فیل ہو جاتے ہیں تو مختلف نفسیاتی پریشانیاں، پرابلمس آپ کو گھیر لیتی ہیں، وہ آپ سر کے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سب سے پہلا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، بلکہ ہر ڈاکٹر مانتا ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، ہمارے معدے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ابیلٹی رکھی ہے، وہ مرنے تک ہمارے پیدا ہونے سے کام کرتا ہے۔ واحد معدہ ایسا اعضاء ہے جو کہ اسٹمک کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن ذہنی دباؤ، مسلسل پریشانیاں جب ہمیں آن گھیرتی ہیں، ہم ان کو ہیوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر، تو ہم مختلف نفسیاتی بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، آج کون سا بندہ ہے جو پریشان نہیں ہے؟ کون سا گھر ہے جس میں مسائل نہیں ہے؟ نازش کیا کبھی ہم نے ان کا حل نکالا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں، کچھ ہمارے اندر خامی ہیں، کچھ وجوہات یہ ہیں کہ ہم اپنی برائیاں، خامیاں دیکھیں، ان کو دور کریں، اپنے مسائل کو دیکھیں، ان کا سلوشن کی طرف جائیں، برداشت کی طرف جائیں۔ عدم برداشت بھی بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ نفسیاتی مسائل اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد اپنے پیرنٹس کو قتل بھی کر دیتی ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اپنی آسمان لرز اٹھتا ہے کہ ایک ماں اپنے اولاد کو مار، یا آپ نے یہ بھی واقعات سنے ہوں گے، سکی ماں نے اپنے بچوں کے گلے دبا دیے، سکے باپ نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، بچوں نے اپنے باپ کو گولیاں مار کے اڑا دیا، چچا کو مار دیا، خون کے رشتے سے فیض ہو چکے ہیں۔ یہ نفسیاتی ہی مسائل ہیں، یہی نفسیاتی مسائل، اور یہ روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی نازش وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو محبت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پہ غلطی ہے، خامی ہے۔ اکثر لوگوں کے رزق میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ حرام شامل ہے، اس کی کہیں نہ کہیں سے پھر تکلیف تو اٹھانی پڑے گی نا، اس کا ازالہ تو ملے گا نا، اس کا بدلہ تو ہمیں چکانا پڑے گا نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو دیکھیں، اپنے اندر خامیوں کو دیکھیں، اپنے رزق حلال، رزق معاش اور کاروبار کو دیکھیں، ان کی خامیوں کو دور کریں، اور ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے بعد ہم ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آئیں، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ رواداری کے ساتھ چلیں، محبت اور پیار سے رشتے آگے بڑھائیں، آگے چلائیں، سب کے ساتھ اخلاص اور پیار محبت سے بڑھیں۔ آج یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی نفسیاتی بیماریوں کی وجوہات یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، جی آپ کچھ کہنا؟ جی سر، اس کا نا ایک یہ بھی بڑی اصل اس کی یہ بھی بڑی وجہ ہے، کچھ بچے جو کہ پیپر میں ناکام ہو جاتے ہیں
نمبر کم آ جاتے ہیں وہ بھی ذہنی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھیں نازش یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے, نفسیاتی مسائل. جی دیکھیں سب سے بڑی ہمارے معاشرے میں بیسی پڑ چکی ہے جی, مجھے محبت نہیں ملی. جھوٹی محبت ہوتی, اس کی کوئی ایک خاص کنڈیشن نہیں ہے, لیکن جی محبت میں فیلئر ہونے کے بعد خودکشی کر رہے ہیں, الجھ رہے ہیں, نشے کی طرف جا رہے ہیں, معاشرہ بے حسی کا شکار ہو رہا ہے. یہ سارے وہ مسئلے ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں. اسلام سے ہمارے ان مسئلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ہر پرابلم, ہر بیماری, ہر تکلیف کا حل بتایا. ہم حل کی طرف نہیں جاتے, ہم مسائل کو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کی بات سے 100% ایگری ہوتا ہوں کہ جب بچہ فیل ہو جاتا ہے, میٹرک کے پیپر دیے, 10 سال پیرنٹس نے اس کو گھر والے شاباشی دینے کی بجائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو بچہ دل برداشتہ ہو کے نفسیاتی مسائل کی طرف, برے غلط رستے کی طرف چل پڑتا ہے. تو ہمیں یہ ساری وجوہات دیکھنی پڑیں گی. پیرنٹس کو بھی چاہیے بچے کو شاباشی دیں. اچھے کام کے اوپر تو ہم نے کبھی شاباشی دی نہیں, اگر ہم اچھا کوئی کام کر دیں. اگر چھوٹا سا کوئی غلط ہمارے سے کام سر انجام ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سر کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, برداشت سے باہر ہو جاتی ہے ہماری بات, ہم مارنے پر چلے جاتے ہیں. یہ سارے جو نفسیاتی پرابلمز جنم لے رہے ہیں, ان کی مین وجوہات یہی ہے, ہمارے اندر عدم برداشت ہو چکا ہے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے, ہمیں صبر کرنا چاہیے, پیٹنٹس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہم بچوں کو زبردستی اسکول بھیج دیتے ہیں, بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا, وہ اسکل کی طرف اس کا رجحان ہے. ہم جب زبردستی ٹھوسیں گے تو وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوں گے, نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوں گے. اسی طرح کچھ رشتے ہمیں مجبوراً نبھانے پڑتے ہیں. اگر وہ رشتے میں اخلاص نہیں, پیار محبت نہیں, زبردستی کے جو رشتے ان میں بھی نفسیاتی بیماریاں جنم لیں گی. تو اس طرح آج کل کچھ کرائسس چل رہا ہے ہماری کمیونٹی میں, بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نفسیاتی ان کو ہیوی کر لیں دماغ کے اوپر اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جائیں. ہمیں یہ سب کی وجوہات تلاش کرنی ہے. ہمارے ادارے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں, اپنی پرابلمز کو دیکھیں, اپنی پرابلمز کا حل کریں. انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے وہ گھر گھر جائیں گے, لوگوں کو کونسلنگ کریں گے, اس کے بارے میں بتائیں گے کہ نفسیاتی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے اوپر کیسے قابو پانا ہے. ان کو برداشت کرنے کا گر سکھائیں گے, رشتے نبھانے کا گر سکھائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں پوری امید ہے, خیر بانٹیں گے, خیر دیں گے. خیر کا لفظ جب جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اس طرح پھر انشاءاللہ نفسیاتی مسائل جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. ورنہ آج کل سب سے زیادہ جو پریشانیاں پرابلمس کی وجہ سے لوگ زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوں, اس کی مین وجہ ہی نفسیاتی بیماری ہیں. تو نازش میرے ایک ڈاکٹر صاحب دوست ہیں, وہ جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں ان کی کونسلنگ کرتے ہیں کہ آپ بیمار نہیں بلکہ آپ ذہنی بیمار ہیں. وہ کوئی بھی مرض لے کر چلا جائے نا مریض کہ جی مجھے جوڑوں میں درد ہے, مجھے بخار ہے, مجھے کچھ کنڈیشنل بیماری ہوتی ہیں, کچھ سائن اینڈ سمٹمز تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ نفسیاتی مسائل ہیں ہمارے. وہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں کم از کم 95% لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں نا وہ ان کو نفسیاتی ڈیلنگ سے کرتا ہوں. تو آپ خود سوچ رہے ہیں اس کی ریشو کتنی بڑھ چکی ہے. آج ہماری سب کنڈیشنز کی وجہ ہی نفسیاتی بیماری ہیں, تو ہمیں ان کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے. دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا ہم ماں باپ کی عزت کرتے تھے, ہم بچوں کو پیار دیتے تھے, گھر میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے. آج ہمارا ٹائم جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کا بہت سارے دوسرے کاموں میں شغل ہو گئے, بہت سارے اور مسائل ہیں, ہم گھر میں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ہر ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل, بچوں کے ہاتھ میں علیحدہ علیحدہ موبائل. بچے جو ہے عدم پیار کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے عدم پیار کا شکار ہونے کے بعد بہت سارے ذہنی دباؤ اور نفسیاتی کنڈیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس طرح یہ ساری وجوہات مل کے نفسیاتی بیماریاں بڑھنے کی وجوہات بن رہی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر قابو پانے کے لیے اب سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا, اپنے گھروں کو دیکھنا, اپنے گھروں کے مسئلوں کو دیکھنا اور ان کو سلوشن کی طرف جانا پڑے گا. تو اس طرح کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ ان بیماریوں سے, نفسیاتی مسئلوں سے نکل اگر نہ نکلے تو اس کا بہت سارا نقصان پہلے بھی ہم